بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن رَأَيْتَ اخْتِلَافًا فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ فَذَلِكَ مِن تَشَعُّبِ طُرُقِ الْأَحَادِيثِ وَلَعَلِّي مَا اطَّلَعْتُ عَلَى تِلْكَ الرِّوَايَةِ الَّتِي سَلَكَهَا الشَّيْخُ رضی اللہ تعالی عنہ وَقَلِيلًا مَا تَجِدُ أَقُولُ مَا وَجَدتُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ فِي كُتُبِ الْأُصُول۔ اور اگر تم اصل حدیث میں فرق پاؤ تو یہ فرق حدیثوں کی اسنادوں کے فرق کی وجہ سے ہوگا، اور شاید میں اس روایت پر خبردار نہ ہوا ہوں جدھر حضرت شیخ گئے۔ تم بہت کم یہ بھی پاؤ گے کہ میں کہوں گا کہ میں نے یہ روایت اصول کی کتابوں میں نہ پائی۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ مصنف کہنا چاہتے ہیں کہ مصابیح میں حدیثیں تھیں، حوالہ نہ تھا، لیکن میں نے کوشش یہ کی کہ ان کتابوں کو ان حدیثوں کو اصول کی کتابوں سے تلاش کر کے حوالہ دیا جائے۔ حدیث شریف میں جب کتب اصول بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ کتابیں ہوتی ہیں جس میں مصنف نے اپنی سند سے حدیث نقل کی ہو، یعنی مجھ سے فلاں نے، ان سے فلاں نے، ان سے فلاں نے، اس طرح صحابہ تک متصل کر کے حدیث کو روایت کیا ہو، تو ایسی کتابوں کو اصول، کتب اصول حدیث کے فن میں اور اصول حدیث کی زبان میں بولا جاتا ہے۔ تو مصنف کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے زیادہ تر حدیثوں کو اصول کی کتابوں سے نقل کر دیا ہے، اور اصول کی جس کتاب سے جس حدیث کو لیا گیا آخر میں اس کا حوالہ دے دیا گیا ہے۔ او وجدت خلافها فيها فاذا وقفت عليه فانسب القصور الي لقلة الدرايه لا الى جناب الشيخ رفع الله قدره في الدارين حاشا لله من ذلك رحمه الله من اذا وقفت على ذلك نبهنا عليه وارشدنا طریق الصواب۔ اور فرماتے ہیں کہ یا ان میں اس کے خلاف پائی تو جب تم اس پر مطلع ہو تو میری کم علمی کی بنا پر قصور کو میری طرف منسوب کرنا، نہ کہ حضرت شیخ کی بارگاہ کی طرف۔ اللہ دونوں جہانوں میں ان کی عزت بڑھائے۔ اس نسبت سے خدا کی پناہ، خدا اس پر رحمت کرے جو اس حدیث پر واقف ہو تو ہمیں متنبہ کر دے اور ہم کو سیدھا راستہ کی رہبری کرے۔ عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں پر کوئی قصور، کوئی کوتاہی، کیونکہ میں بھی انسان ہوں، کہیں نہ کہیں اتنی بڑی ضخیم کتاب میں ٹھوکر لگنا انسانی فطرت ہے، اگر کہیں پر کسی طرح کی کوئی ٹھوکر مجھے لگی ہے اور کسی طرح کا کوئی قصور اور کوتاہی آپ کو ملے تو یہ حضرت محی السنہ مصنف مصابیح کی طرف منسوب نہ کریں بلکہ میری طرف منسوب کریں۔ یہ مشکات شریف کے مصنف کے اعلیٰ درجے کی تعظیم اور احتیاط ہے، اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے کس قدر عقیدت اور محبت رکھتے تھے۔ وَلَمْ آلُ جُهْدًا فِي التَّنْكِيرِ وَالتَّفْتِيشِ بِقَدْرِ الْوَسْعِ وَالطَّاقَةِ وَنَقَلْتُ ذَلِكَ الْاخْتِلَافَ كَمَا وَجَدْتُ وما اشار الیہ رضی اللہ تعالی عنہ من غریب او ضعیف او غیرہما بینت وجہہ غالبا ولم یشر الیہ مما فی الاصول۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے حتی الوسع حدیثوں کی تلاش اور قرید میں کوتاہی نہیں کی، اور اس اختلاف کو ویسے ہی نقل کر دیا جیسا پایا، یعنی صرف حدیث ہی کو میں نے نہیں نقل کیا ہے بلکہ حدیث شریف میں اگر کہیں پر کسی طرح کوئی اختلاف تھا متن یا سند میں تو اس کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور جیسے ہی حدیث کو میں نے اصول کی کتابوں میں پایا ویسے ہی نقل کر دیا۔ اور جب کبھی شیخ نے غریب، ضعیف وغیرہ کی طرف اشارہ کیا تو اکثر میں نے اس کی وجہ بیان کر دی، اور اصول احادیث میں سے جہاں اس طرف اشارہ نہ کیا وہاں میں ان کے نقش قدم پر چلا۔ مطلب یہ ہے کہ مصنف
مصابیح نے حدیث میں جہاں پر غریب اور ضعیف کی طرف اشارہ کیا تھا، تو یہ حدیث کیوں غریب ہے، کیوں ضعیف ہے؟ یعنی اس میں کون سا راوی ایسا ہے جو ضعیف ہے؟ اس کی طرف تو مصابیح میں بھی اشارہ تھا، میں نے بھی اشارہ کیا، مگر میں نے مزید یہ کیا کہ اس کے ضعیف ہونے کی وجہ بھی بیان کر دی۔ اور جہاں پر مصنف نے فرماتے ہیں کہ وَمَا لَمْ يُشِرْ إِلَيْهِ مِمَّا فِي الْأُصُولِ فَقَدْ كَفَيْتُهُ فِي تَرْكِهِ، اور جہاں پر مصنف نے اشارہ نہیں کیا تو میں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ترک کر دیا، یعنی میں بھی اشارہ نہیں کیا۔ الا فی مواضع لغرض، مگر ان کے نقش قدم پر چلا سوا چند جگہ کے، وہ بھی کسی غرض سے، یعنی کچھ ایسے بھی مقامات ہیں جہاں پر میں نے ضرورت محسوس کی تو حدیث کے غریب اور ضعیف ہونے کی وضاحت کر دی، اگرچہ مصابیح نے وہاں پر وضاحت نہیں کی۔ وربما تجد مواضع محملۃ وذلك حيث لم اطلع على روایة فتركت البياض فإن نصرت عليه فألحق به أحسن الله جزاك وسميت الكتاب بمشكاة المصابيح وأسأل الله التوفيق والإعانة والهداية۔ اور بسا اوقات تم کچھ جگہ چھوٹی ہوئی پاؤ گے، یعنی حدیث شریف کے آخر میں جہاں پر کتاب کا حوالہ دیا جاتا ہے وہاں پر حوالہ کی جگہ سفید جگہ چھوٹی ہوئی پاؤ گے۔ یہ وہاں ہوگا جہاں میں روایت پر مطلع نہ ہوا، وہاں میں نے سفید جگہ چھوڑ دی، یعنی اصول کی کتاب میں نے بہت تلاش کیا مگر حوالہ جب مجھے نہیں ملا تو میں نے اس جگہ سفید جگہ چھوڑ دی تاکہ کوئی اگر حوالہ پائے تو بعد میں نقل کر سکے۔ تو اگر تم اس پر مطلع ہو تو وہاں ملا دو، یعنی اگر تم کو وہ حدیث کہیں کسی کتاب میں، کیونکہ بے شمار کتابیں پوری دنیا میں حدیث کی لکھی گئی ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے پاس وہ کتاب نہ رہی ہو لیکن آپ کے پاس ہو اور آپ کو اس کا حوالہ مل جائے تو وہ جگہ میں نے خالی رکھی، وہاں پر آپ حوالہ نقل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے۔ میں نے اس کا نام مشکات المصابیح رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق، مدد، ہدایت اور حفاظت کا طلبگار ہوں۔ وتيسير ما أقصده وأن ينفعني في الحياة وبعد الممات وجميع المسلمين والمسلمات حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم۔ اور اپنے مقصود کی آسانی کا جویا، اور یہ کہ اللہ زندگی و بعد موت مجھے اور تمام مسلمان مرد عورتوں کو نفع دے۔ مجھے اللہ کافی ہے، وہی اچھا وکیل ہے، بھروسہ کے لائق، اور نہیں ہے طاقت اور نہ قوت مگر غالب حکمت والے اللہ کی بارگاہ سے۔